قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کے بعد پرتشدد احتجاج ہوا۔ 4 گرجا گھروں کے حوالے سے خبر ہے کہ ان کو جلا دیا گیا اور 40 سے زائد مکانات اور املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا؟ یہ مذہبی انتہا پسندی ہے، جنونیت ہے، سازش ہے، کوئی عدم برداشت ہے معاشرے میں، اور اس میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ پھر سوالات تو بہت سارے ہیں کہ جناب وہاں پولیس کہاں تھی، قانون نافذ کرنے والے ادارے کیوں لیٹ پہنچتے ہیں ایسے واقعات پر؟ پھر مذہبی حوالے سے اگر ہم بات کریں، ہمارے علماء کرام، ہمارے علامہ مولانا جتنے بھی ہیں وہ سب اس پر بات ضرور کرتے ہیں، لیکن آخر ہے کیا وجوہات کے لوگوں کے ذہنوں میں؟ کیونکہ ظاہر اسلام نے جو حقوق بیان کیے ہیں اقلیت کے، وہ بھی بڑا اہم ہے، وہ ذہن میں نہیں ہوتے۔ اس وقت ہوتا کیا ہے؟ تعلیم کی کمی ہے یا کچھ اور؟ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، پاکستان کا معروف نام۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ کیا کہیں گے جڑاوالا کے اس واقعے کے حوالے سے؟ توہین خاص طور پر مذہب کا ایک بار پھر الزام، اور اس کے بعد کی جو صورتحال، گرجا گھروں کو جلا دینا، مکانات کو آگ لگا دینا، سر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں جنونی مذہبی شدت پسندوں کے ہاتھوں بہت سارے اس طرح کے واقعات جنم پا چکے ہیں، جس میں سامنے والے یعنی مخالف کو یا جان سے مار دیا گیا، یا اس کو زندہ جلا دیا گیا، یا گولیاں ماری گئی، اس کے گھر جلا دیے گئے، محلے جلا دیے گئے۔ اس بات سے قطع نظر کہ سامنے والا مجرم ہے یا نہیں ہے، گناہگار ہے یا نہیں ہے، اس نے توہین کیا ہے یا نہیں کیا ہے، خود یہ ایکٹ اور یہ عمل جس میں آپ ایک موڈ تیار کر لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پورے معاشرے کو ڈس بیلنس کر دیتے ہیں، اور دکانوں کو آگ لگا دیتے ہیں، عبادت گاہوں کو آگ لگا دیتے ہیں، گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ پاگل پنے، جنونیت اور شدت پسندی کی۔ خود یہ دہشت گردی کی ایک اعلیٰ ترین قسم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قوانین کا غلط استعمال، غلط قوانین کا بننا، اور مذہب کے نام پر اپنے سیاسی مفادات کے لیے ایسے اقدامات کرنا جس میں وقتی طور پر ووٹ تو ملے، لیکن اس کے نتیجے میں پورا معاشرہ جل جائے اور آگ لگے۔ حال ہی میں جو آپ کی اسمبلیز میں قوانین پاس کیے، 380 کی اسمبلی میں 8 بندوں نے، اور سینٹ میں 100 بندوں کی اسمبلی میں، سینٹ میں 25 بندوں نے، وہ بھی اسی طرح کا قانون تھا نا۔ بالکل۔ ہم جو اعتراض کرتے ہیں وہ اسی بات پر کرتے ہیں کہ بھائی آپ صرف قانون سازی کے ذریعے سے کسی معاشرے میں شدت پسندی کو ختم نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے جڑاوالا میں 7 چرچوں کو آگ لگا دی اور جلا دیا، باقی چرچوں کا کیا قصور تھا؟ ان لوگوں کا کیا قصور تھا جن کے گھر جلائے گئے؟ وہ جو ایسی تھا، جو اس کا قصور یہ تھا کہ وہ مسیحی تھا، اس کا کیا قصور تھا کہ اس کا گھر جلا دیا گیا اور اس کے بچے در بدر ہو گئے؟ جن عام مسیحیوں کے گھروں کو جلا کر انہیں در بدر کیا گیا، ان کا کیا قصور تھا؟ قصور صرف یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر کچھ شدت پسند ملاؤں کے ہاتھ میں آپ نے ڈنڈا دے دیا ہے، اور اس کے بعد قانونی طور پر بھی آپ ان کو یہ شیلٹر دے رہے ہیں، معاشرتی طور پر بھی آپ ان کو یہ شیلٹر دے رہے ہیں۔ جو چاہو کرو، یہ جنگل ہے، یہاں پر نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ دستور ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کچھ اور۔ جب آپ معاشرے کو مہذب بنانے کی بجائے جنگل بنائیں گے تو پھر ایسے واقعات ایک دفعہ نہیں ہوں گے، ہر روز ہوں گے۔ یہ کل والا واقعہ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ تو اس پر کس طرح سر، اس پر کے ساتھ ہوا ہے علامہ صاحب، پھر اس طرح کے واقعات کا پھر تدارک کس طرح ہو؟ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ تدارک تب ہوگا جب حکمران ہوش کے ناخن لیں گے، اسمبلی ممبر ہوش کے ناخن لیں گے، سیکورٹی کے ادارے ہوش کے ناخن لیں گے، قانون غلط نہیں بنائے جائیں گے، اور جو قوانین ہوں گے ان پر درست عمل درآمد ہوگا، اور اس قانون کو ہاتھ میں لینے والے کو اسی طرح سے سزا دی جائے گی جس طرح سے جرم کرنے والے کو سزا ملتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، سیالکوٹ کے واقعے میں 2 بھائیوں کو مار مار کر زندہ چڑھایا گیا، ان کی مجرموں کو کیا سزا ملی؟ مجھے بتائیں، اس سے پہلے آپ کے لاہور میں ایک علاقے میں جہاں پر
ان کے 200 گھروں کو جلا دیا گیا, ان کو کیا سزا ملی؟ اس طرح کے واقعات 1 2 3 4 تو نہیں ہے, سینکڑوں واقعات ہیں. جب آپ کا قانون خاموش ہوگا اور قانون تو خاموش نہیں ہے سر, یہ علامہ صاحب قانون خاموش تو نہیں ہے, لیکن ریاست کی ذمہ داری ہے, اور ریاست آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری صحیح طور پر ادا نہیں کر پا رہی. دیکھیے قانون تو کتاب کے اندر ہے نا, تو اس پر عمل درآمد کس نے کرنا ہے؟ ریاست ہے نا. بالکل. اور اگر ریاست عمل درآمد نہ کرے تو اس کا مطلب وہ قانون نہیں ہے, نہ وہ ریاست ہے, وہ جنگل ہے. جنگل میں پھر ایسے ہی ہوتا ہے, جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اسی کا راج ہے. تو اس وقت پاکستان کے اندر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ یہ جو 4 دن پہلے حکومت گئی ہے, اس نے اور اس کی اسمبلی نے وہ تمام مواقع فراہم کر دیے ہیں کہ وحشیوں کے حوالے کر دیا جائے پاکستان کو. دھڑا دھڑ جو قانون سازی ہوئی 8 ممبران کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں 25 بیٹھے ہوئے تھے, دھڑا دھڑ راتوں رات منظور کرا لیے, پڑھنے بھی نہیں دیے گئے. یہ تو ظاہر ایک المیہ تو رہا جس پہ سبھی شریک ہیں. یہ کوئی چھوٹی غلطی تھوڑی ہے. آپ نے بندر کے ہاتھ میں کلاشنکوف دے دیا ہے, اب بندر کی مرضی ہے کہ آپ کو مارے یا اپنے آپ کو مارے. لہذا قانون سازی میں بھی آپ کو حد درجے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, اور اس قانون کے مس یوز کرنے والوں کو بھی عبرت کا نشان جب تک آپ نہیں بناتے, اس وقت تک آپ معاشرے کے اندر تہذیب اور اخلاق اور عدل انصاف قائم نہیں کر سکتے. جو اس وقت صورتحال ہے, پاکستان تو ایک جنگل ہے, جس کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہے, جس کے ہاتھ میں چند جاہل موجود ہیں, جس کی آواز میں اتنی جان ہے کہ 100 بندوں کو گھروں سے نکال سکے اور وہ پیٹرول لے کر گھروں میں گھس کے گھروں کو جلا سکے, بس وہ ہیرو ہے, اور باقی لوگ زیرو بھی ہیں اور خاموش تماشائی بھی. سر ریاست اگر ناکام ہے تو کیا میں سمجھیں مذہبی طبقہ, علماء کرام ہمارے, آپ جیسے جو بڑے لوگ ہیں, جن کے لوگ سنتے ہیں اور جن کا نام ہے, ان کی ذمہ داری, ان پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے, کیا نہیں آپ نہیں سمجھتے کہ اپنی کوشش ان کو کرنی چاہیے بہتر انداز سے؟ دیکھیے ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے. میری زبان میں طاقت ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں زبان استعمال کروں. بالکل. جس کے ہاتھ میں قانون کا نفاذ ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ قانون نافذ کرے. جب تک وہ قانون نافذ نہیں کرے گا, میرے بولنے سے تھوڑی فرق پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اتار دی, اب کتاب اتارنے کے بعد اس کتاب کے مطابق قانون سازی کر کے آپ اگر معاشرے کو ٹھیک ڈگر پر نہ ڈالیں تو پھر اللہ کیا خود فرشتوں کو بھیجے گا؟ اس وقت جو صورتحال ہے, اس میں ریاست, ادارے, عدلیہ, مقننہ, ہماری پولیس, ہماری قوہ مجریہ, یہ سب کے سب پابند ہیں اس بات کے کہ آئین اور قانون کے مطابق معاشرے کو چلائے. لیکن اگر اس آئین اور قانون کا جنازہ نکلا ہوا ہو تو پھر آپ کے بولنے سے فرق پڑے گا, چاہے آپ ٹی وی پر بیٹھ کر بولیں یا ریڈیو پر بیٹھ کر بولیں, اخبارات میں لکھتے, اسے کیا فرق پڑے گا؟ جب تک آپ قاتل کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اس کو سزا نہیں دیں گے, آپ کے بولنے سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ کے بولنے, وہ جو کہتے ہیں کہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کوئی نہیں سنتا, تو بولنے سے تو نہیں ہوتا جب تک آپ اس قانون کے نفاذ کے لیے طاقت کا استعمال نہ کریں. تو تبلیغ سے اثر نہیں پڑتا علامہ صاحب؟ تبلیغ سے اثر نہیں پڑے گا؟ کیا پڑے گا؟ تبلیغ سے اثر بھی تو ہوتا ہے سر. صرف اخلاقی طور پر ذہنوں پر اثر ہوتا ہے, پریکٹیکلی آپ کی تقریروں سے مجرم کو سزا نہیں ملتی. جب تک مجرم کو سزا نہیں دیتے, قرآن نے اصول بیان کیا ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. جب تک قصاص نہ ہو, جب تک بدلہ نہ لیا جائے, اس وقت تک آپ کے معاشرے میں امن قائم نہیں ہوتا. جس نے قتل کیا اس کو قتل کرو, لیکن قانون کرے گا یہ کام. جس نے جلایا اس کو جلاؤ, یہ کام قانون کرے گا. جس نے ظلم کیا اس کو اس ظلم کی سزا دو, یہ کام قانون کرے گا. جب تک یہ جزا اور سزا کے برابر نفاذ کا فطری قانون نافذ نہیں ہوگا, اس وقت تک آپ اسی طرح سے چلتے رہیں گے, کڑتے رہیں گے, مرتے رہیں گے, روتے رہیں گے, لیکن ہوگا کچھ نہیں, اور مزید یہ معاشرہ جنگل سے بدتر معاشرہ بنتا چلا جائے گا. کیونکہ اس پر خاص طور پر اب یہ واقعہ امن کی فضا خراب کرنے کے سازش بھی ہو سکتا ہے علامہ صاحب, لیکن چونکہ اس واقعے کے بعد ظاہر انٹرنیشنل میڈیا پر بہت زیادہ
اب ظاہر ہے وہ صرف پاکستان کو کرٹیسائز نہیں کرتے، پھر وہ اسلام کی بات شروع کر دیتے ہیں کہ جی شاید اسلام میں انتہا پسندی ہے یا عدم برداشت ہے۔ میں چاہوں گا جاتے جاتے اس پر ضرور روشنی ڈالیے۔ اسلام میں شدت پسندی کوئی نہیں ہے، یہ ان جنونیوں میں ہے جن کی سیاست کے لیے اسلام کو اس کی دین چڑھایا جاتا ہے۔ اسلام میں کہاں پر؟ اسلام تو وہی ہے جو ابھی میں نے آپ سے عرض کیا۔ اسلام کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اسلام کہتا ہے قتل کرنے والے کو قتل کرو، اسلام کہتا ہے چوری کرنے والے کو سزا دو، اسلام کہتا ہے جس نے دوسرے پر ظلم کیا اس کو لاؤ کٹہرے میں کھڑا کرو اور اس کو درے مارو، اس کو جو سزا اسلام نے دی ہے وہ دو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے۔ اسلام کب کہتا ہے یہ بے گناہ کا گھر جلاؤ؟ اسلام کب کہتا ہے یہ کسی چلتے پھرتے بے گناہ اور ایسے فرد کو جس کو کوئی خبر ہی نہ ہو اس کا سارا گھر جا کے ساری فیملی کو دربدر کر دو؟ اسلام کہاں پر کہتا ہے کہ کسی کی عبادت گاہ کو جا کے چلا دو چاہے وہ ہندو کا معبد اور مقدس ہی کیوں نہ ہو؟ اسلام نے کہاں پر آپ کو اجازت دی ہے؟ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، اور مولوی اسلام نہیں ہے، مولوی تاجر ہے، کاروباری ہے۔ یہ ان کا وہ اسلام ہے جس سے ان کا پیٹ بھرتا ہے، وہ اسلام نہیں ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ کا نازل کرتا اسلام عدل اور انصاف پر مبنی ہے۔ مولوی کا یہ جو نظام ہے یہ اس کے پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہے اور ظلم کا ذریعہ ہے معاشرے کے اندر، تو اس کو اسلام نہیں کہتے آپ۔ اسلام وہ ہے جو قرآن میں ہے، اسلام وہ ہے جو رسول اللہ کی سنت اور سیرت میں ہے۔ بے شک آپ کو رسول اللہ کی صورت اور سیرت اور سنت میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہیں پر؟ نہیں۔ بالکل جی، بہت شکریہ۔ علامہ امین شہیدی مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑی زبردست انہوں نے بات کی، بہت ہی اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا جی مذہبی جنونیت کا معاملہ ہے، اس میں ریاست کہاں ہے، اور ریاست کا کام ہے جس طرح راتوں رات یہ بل منظور کرائے، اس پر بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا جی ظاہر ہے جب آپ راتوں رات اس طرح کے بل منظور کرائیں گے بحث کے بجائے اس پر مشاورت ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، اور اسلام میں کبھی بھی کسی بھی پلیٹ فارم سے کسی بھی عالم نے کسی بھی علامہ نے اس طرح کی کوئی تقریر نہیں کی، نہ بات کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کو جب آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو اسلام میں تو ظاہر انتہا پسندی نہیں، اسلام تو بڑا کلیئر مذہب ہے، اور اس میں اقلیتوں کی جو حقوق بیان کیے ہیں اس میں آپ نے سنا مفتی حنیف قریشی صاحب کو بھی اور علامہ امین شہیدی صاحب کو بھی، مذہبی اسکالر ہیں۔ اب آج تک کے لیے یہیں گفتگو ختم کریں گے، کیونکہ جڑاوالا کا جو یہ واقعہ ہے چھوٹا واقعہ نہیں ہے، انٹرنیشنل میڈیا پر بہت زیادہ پاکستان پر اور اسلام پر کرٹیسائز ہو رہا ہے، لیکن پھر میں کہوں گا کہ ریاست ذمہ دار ضرور ہے، کیونکہ پولیس کہاں تھی، بہت بڑے سوالات ہوتے ہیں اس وقت کہ جناب صبح 5 بجے سے شام 4 بجے تک یہ کچھ ہوتا رہا، وہاں گرجا گھروں کو جلایا جاتا رہا، مکانات کو آگ لگائی جاتی رہی، پولیس لیٹ کیوں پہنچتی ہے اس طرح کے تمام واقعات میں، یہ وہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور یہ واقعہ صرف یہ نہیں ہے کہ شاید جنونیت کا واقعہ، یہ امن کی فضا خراب کرنے کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ تمام پہلوؤں سے حکومت کو ظاہر چاہیے اس پر تحقیقات کرے، اور کریں گے بھی، کیونکہ 100 سے زائد افراد اب تک گرفتار بھی ہوئے ہیں، مزید تحقیقات بھی جاری ہیں۔ انشاءاللہ کسی اور اس پروگرام پر اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں دیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مولانا کے بان۔